مقدسہ میں صاحب استطاعت لوگوں پر حج کو فرض فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو عرض کی، یا اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کر دو حج لوگ آ کے میرے گھر کا ادا کریں۔ تو عرض کیا کہ یا الہ العالمین، یہاں تو دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا، جہاں پہ مکہ آباد ہے وہ ایک چٹیل میدان تھا۔ تو عرض کیا، مولا تیرا گھر تو بنا دیا، لیکن اعلان میں کن لوگوں میں کروں؟ میری آواز کون سنے گا؟ وہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں اعلان تو کر دوں، سننے والا کوئی نہیں۔ فرمایا، تم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ، تمہارا کام ہے اعلان کرنا، اور تمہارے اعلان کو لوگوں تک پہنچانا میں رب العالمین کے ذمے ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اعلان فرمایا وہاں کھڑے ہو کے، یا ایھا الناس، اے لوگو، حجو بیت ربکم، اپنے رب کے گھر کا حج کرو۔ اب بڑے غور کرنے کا مقام ہے۔ پیغمبر اسلام ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے اس آواز پہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے لبیک کہی وہ حج پڑھنے آئیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ اعلان کر رہے ہیں، یا اللہ سنے گا کون؟ فرمایا، صرف زندہ لوگ نہیں، جو ماؤں کے پیٹوں میں ہیں تیری آواز وہ بھی سنیں گے، اور جو ماؤں کے پیٹوں میں ابھی نہیں آئے، باپوں کی صلب میں موجود ہیں، اور قیامت تک ابھی جو لوگ اس دنیا میں نہیں آئے، لیکن اے ابراہیم خلیل اللہ ان کی روحوں تک تیرے اعلان کو پہنچانا میں رب العالمین کے ذمے ہے۔ پتہ چلا کہ جب رب العالمین اذن عطا فرماتا ہے، لوگ تو بات کرتے ہیں دیوار کے پیچھے کیا کوئی سن سکتا ہے یا نہیں، 100 میل دور کوئی سن سکتا ہے یا نہیں، 1200 میل دور کوئی سن سکتا ہے یا نہیں، 1,00,000 میل دور کوئی سن سکتا ہے یا نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب رب العالمین کرم نوازی کرنے پہ آتا ہے، جب رب العالمین اپنی عطائیں کرتا ہے، تو پھر رب العالمین ان روحوں کو بھی سنوا دیتا ہے جو ابھی لوگ دنیا میں نہیں آئے۔ تو یہاں پہ وہ سننے اور سنانے کا جو سوال ہے وہی ختم ہو جاتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین سنانے پہ آئے تو سامنے اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ جو عالم ارواح ہے وہاں پہ بھی رب العالمین سنوا سکتا ہے۔ اگر غور سے دیکھیں یہ سارا حج اور حج کے مناسک، تو آپ کو چند ایک مناسک پورے حج کے چند ایسے کام ہیں جن کو اکٹھا کیا جائے تو اس کو حج کہتے ہیں، جن کو مناسک حج کہتے ہیں۔ اب جو حجی حج پڑھ کے آئے، 5 لاکھ روپیہ لگایا، گئے حج پڑھا اور آئے، ان سے آپ سوال کرو کہ آپ 5 لاکھ روپیہ لگا کر جو ادھر گئے تو کیا کیا کام کیے جن کو حج کہتے ہیں؟ وہاں کیا کیا؟ مثلاً آپ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر کانوں سے ہاتھ لگاتے ہیں، یہ پہلا کام ہے۔
پھر قیام کرتے ہیں، پھر رکوع جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، قومہ ہے، جلسہ ہے، تشہد ہے، تحیات ہے، ان سارے اراکین کو ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ نماز۔ ان سارے اراکین کو ملانے سے نماز بنتی ہے۔ تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، تشہد، یہ ملائیں تو آپ کہیں گے یہ نماز ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ حج کن کاموں کو ملانے سے بنتا ہے؟ اگر پورے حج کا جائزہ لیں تو یہی جملہ آپ بول سکتے ہیں کہ اللہ کے کچھ حسین بندوں کی حسین یادوں کا نام حج ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی کچھ محبوب اداؤں کا نام حج ہے۔ مثلا وہاں پہ عرفات میں بیٹھے تو کس کی سنت؟ محمد عربی کی سنت۔ صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگائی تو کس کی سنت؟ حضرت اماں ہاجرہ کی سنت۔ اگر پتھر مارے ان شیطانوں کو تو کس کی سنت، کس کی ادا؟ کس نے مارے تھے؟ کیا اللہ نے مارے تھے، یا ابراہیم خلیل اللہ نے مارے تھے، یا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے مارے تھے؟ یعنی یہ جتنے بھی کام ہیں جن کو آپ حج کا نام دیتے ہیں، اگر ان کاموں کو آپ فردن فردن دیکھیں تو وہ اللہ کے پیاروں کی ادائیں ہیں۔ رب نے اپنے پیاروں کی ادائیں اکٹھی کر کے اس کو حج کا نام دے دیا اور اپنی عبادت کا نام دے دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، سورہ البقرہ دوسرا پارہ دوسرا رکوع، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ کیوں؟ یا اللہ K2 کس نے بنایا؟ وہ بھی اللہ نے بنایا۔ ماؤنٹ ایورسٹ بھی اللہ نے بنایا۔ کئی پہاڑ ایسے ہیں جو برف پوش ہیں، آپ کو ادھر دیکھ کے نظر آتے ہیں، لوگ وہاں سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کئی ہیں جن کی چوٹیاں سرسبز و شاداب ہے، سیر کے مقامات ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں۔ ان سب کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لیکن اللہ نے یہ قرآن پاک میں نہیں فرمایا کہ K2 میری نشانی ہے، ماؤنٹ ایورسٹ من شعائر اللہ ہے۔ اللہ نے دو چھوٹی چھوٹی وہ پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کو فرمایا کہ یہ شعائر اللہ ہیں۔ شعائر اللہ کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو۔ یا الہ العالمین، یہ ماؤنٹ ایورسٹ بنانے والا کون ہے؟ K2 بنانے والا کون ہے؟ دیگر پہاڑیاں جو خوبصورت ہیں، جو برف سے ڈھکی رہتی ہیں، برف پوش چوٹیاں ہیں، یہ بنانے والا کون ہے؟ ان کو تو نے اپنی نشانیاں نہیں فرمایا۔ فرمایا ان کا خالق بھی میں، صفا و مروہ کا خالق بھی میں۔ اگر صفا و مروہ کو میں رب العالمین نے اپنی نشانیاں بتایا تو اس وجہ سے نہیں کہ میں ان کا خالق ہوں، خالق تو میں K2 کا بھی ہوں، خالق تو میں دنیا کے حسین ترین پہاڑوں اور چوٹیوں کا بھی ہوں۔ صفا و مروہ کو میں نے اپنی نشانی کیوں بتایا؟ خالق ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ صفا و مروہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ صفا و مروہ نے میری ایک نیک بندی کے جوتوں کے تلووں کو بوسہ دیا تھا۔ ان کی نسبت میری ایک نیک بندی سے ہو گئی، اور وہ بھی ولی ہے، ولیہ ہے۔ کیونکہ کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئی، رسول بن کر نہیں آئی۔ جو نبی اور رسول نہ ہو پھر بھی اللہ کا پیارا ہو، وہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ حضرت اماں ہاجرہ خود نبی اور رسول تو نہیں ہے، لیکن ایک پیغمبر کی ماں ہے اور دوسرے پیغمبر کی بیوی ہیں۔ ان پیغمبروں کے ساتھ نسبت ہے حضرت اماں ہاجرہ کی۔ تو یا اللہ، اماں ہاجرہ کی نسبت ہو گئی صفا و مروہ سے، تو اللہ کا قرآن بول اٹھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں، اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ یا اللہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ان چوٹیوں کا تعلق، خالق تو K2 کا بھی میں ہوں، خالق تو ماؤنٹ ایورسٹ کا بھی میں ہوں، لیکن ان چوٹیوں کو میں نے اپنی نشانیاں اس لیے بتایا کہ ان کا تعلق میری ایک نیک بندی کے ساتھ ہو گیا۔ کیونکہ اللہ کی نیک بندی وہاں دوڑی، کبھی صفا سے مروہ کی طرف دوڑ رہی ہے، کبھی مروہ سے صفا کی طرف دوڑ رہی ہے،
بچہ پڑا ہے جس کا نام اسماعیل ہے، اس کی پیاس کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے جاتی ہیں، پھر بچے کا خیال آتا ہے کہ کوئی جنگلی جانور بچے کو نقصان نہ پہنچائے، پھر واپس دوڑ کے بچے کے پاس آتی ہیں۔ تو جب اللہ کی نیک بندی اس مامتا کی تڑپ کو لے کے کبھی صفا اور مروہ پہ دوڑی تو رب العالمین کے قدرت کے کیمرے نے یہ منظر اپنے قدرت کے کیمرے میں کیپچر کر کے اپنی قدرت کا البم جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اس اپنی قدرت کی تصویر اتاری اور صفا و مروہ کی تصویر لے کر قدرت کے کیمرے سے قرآن مجید کے البم میں سجا دی۔ اب جب تک قرآن رہے گا اللہ کے اس نیک بندی کی یاد تازہ رہے گی۔ میں ایک جگہ پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کر رہا تھا کہ آپ نماز ادا کرتے ہیں منہ طرف 4 رکعت نماز فرض وقت نماز ظہر منہ طرف قبلہ شریف کے، تو یا اللہ کیا تو قبلے میں ہے؟ اللہ کو قبلے میں تصور کیا جائے تو یہ تو کفر ہے، کیونکہ مکین مکان سے چھوٹا ہوتا ہے، مکان بڑا ہوتا ہے، اندر کا مکین مکان سے چھوٹا ہوتا ہے۔ کئی مولویوں کو آپ نے سنا ہوگا، نیٹ پہ ان کے کلپ سنے ہوں گے، اللہ آ جا، اللہ آ جا۔ اللہ آنے سے پاک ہے، کیونکہ آتا وہ ہے جو پہلے وہاں نہ ہو، جاتا بھی وہ ہے جو پہلے وہاں نہ ہو، جس کا جسم ہو۔ رب العالمین جسم نہیں رکھتا، جلوہ تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، رب ہر ذرے میں ہے۔ اللہ آنے اور جانے سے پاک ہے، پھر آپ کیوں کہتے ہیں منہ طرف قبلہ کے؟ سجدہ قبلہ کو نہیں ہے۔ جس نے یہ تصور کر لیا نا کہ میں نے خانہ کعبے کو سجدہ کیا، اس کا سجدہ قبول نہیں ہے، وہ شرک ہے، وہ کفر ہے۔ سجدہ کس کو ہے؟ تو منہ طرف قبلہ کے، قبلہ نہ ملے تو پوچھتے بھی ہو لوگوں سے قبلہ کس طرف ہے؟ اللہ تو قرآن مجید میں فرما رہا ہے فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی چہرہ کرو رب ادھر ہی ہے۔ اگر مغرب میں رب ہے تو مشرق میں بھی رب ہے، شمال میں رب ہے تو جنوب میں بھی رب ہے، تو پھر یا اللہ یہ قبلہ کی طرف ہی کیوں؟ قبلہ کیا ہے؟ فرمایا میں قبلے کے اندر نہیں، میں تو کائنات کے ذرے ذرے میں ہوں، جیسے قبلے میں ہوں ایسے باہر ہوں، جیسے باہر ہوں ایسے قبلہ میں ہوں، جیسے وہاں ہوں ایسے یہاں ہوں۔ میں نے تمہارے سجدے کو یہ جو سمت عطا کی، تمہارے سجدے کو سمت کی نوعیت عطا کی، اس کی حیثیت عطا کی، وہ صرف اس لیے کہ تم سمت رکھتے ہو اور تمہارا سجدہ سمت کا محتاج ہے۔ یا اس طرف رخ کرو گے یا اس طرف رخ کرو گے، یا دائیں کرو گے یا بائیں کرو گے، شمال جنوب مشرق مغرب، تو میں نے تمہارے سجدے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا کرنے کے لیے ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں کا بنایا ہوا پتھروں کا وہ مکان وسیلہ بنا دیا۔ یا اللہ ہم تو بغیر وسیلے کے تیری طرف آنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ایک سجدہ ہی ہے نا جس پر تمہیں ناز ہے کہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، میں وہ تمہارا سجدہ بھی پتھروں کے بنے ہوئے اس مکان کے وسیلے کے بغیر میں قبول نہیں کروں گا۔ تمہیں کہنا پڑے گا اپنی نماز میں منہ طرف قبلہ شریف کے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا دنیا کی کوئی چیز بھی قبلہ ہو سکتی تھی، لیکن یہ بھی میں نے ایک ہستی کو شرف عطا کرنے کے لیے تمہارے سجدوں کا قبلہ وہ بنا دیا اور اس کو حکم کر دیا
کہ اے میرے محبوب تمہارا چہرہ بار بار جو نماز میں رب العالمین کی طرف اٹھ رہا ہے، اے محبوب تم جس طرف رخ کرو گے میں سارے جہان کا قبلہ ادھر بنا دوں گا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ کے پیارے محبوب اس دن جس طرف رخ کر دیتے وہ قبلہ بن جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین نے فرما دیا تھا کہ اے محبوب ترضاہا، جس طرف تیری رضا ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، تم رخ کر لو ادھر، جدھر تیرا رخ ہو جائے گا سارے جہان کا قبلہ ادھر ہو جائے گا۔ اب حاجیوں سے پوچھو وہ کیا کیا مناسک ادا کرتے ہیں، یا تو وہ رمیے جمار کرتے ہیں، کیا یہ اللہ نے کیا؟ نہیں، یہ بھی اللہ کے بندوں نے کیا۔ یا وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، کیا یہ اللہ دوڑا؟ نہیں، یہ بھی اللہ کی ایک بندی دوڑی۔ پھر وہ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتے ہیں، یہ مقام ابراہیم کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جس کی نسبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ کعبے کا طواف، یہ حجر اسود کا بوسہ، یہ ان سارے مناسک کو ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ حج۔ گویا رب فرما رہا ہے کہ میری یہ فطرت الہیہ ہے کہ جو میرے نیک بندوں کی اداؤں کو اپنا لیتا ہے، میں رب العالمین اس بندے کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اپنی عبادت میں نے اپنی نیک بندی حضرت ہاجرہ اور نیک بندے ابراہیم اور اسماعیل، ان کی اداؤں کو اپنانے کا نام اپنی عبادت رکھ دیا ہے، اور اس کا نام حج ہے۔ باقی رہے گی قربانی۔ جب حاجی سارا حج ادا کرنے کے بعد منا پر پہنچتا ہے تو آخری اس کا جو عمل ہے طواف وداع سے پہلے وہ ہے قربانی کرنا۔ تو وہ قربانی کرتا ہے۔ اب یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تم قربانی کرو گے، جو وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ اپنے اپنے گھروں میں قربانیاں کرو گے۔ یا اللہ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے میرے پیارے ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ، انہوں نے جو ایک خاص دن 10 ذو الحج کو میری بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، میں رب العالمین نے ان کی اداؤں کو قیامت تک زندہ کرنے کے لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر قربانی کو واجب کر دیا۔ جب مسلمان اپنے اپنے گھروں میں بکروں اور چھتروں کے گلے پہ چھڑیاں رکھیں گے تو میں اللہ رب العالمین کائنات کے اندر اس نقشے کو سامنے رکھ کر اپنے پیاروں کی اس ادا کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اہتمام کر دیا ہے، تو یہ رب کا اہتمام ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ حج کے سارے مناسک کو اگر ملائیں، قربانی کے دن کے اس جذبے کو سامنے رکھیں، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے کچھ محبوب بندوں کی محبوب اداؤں کا نام رب نے حج بنا دیا، اور کچھ محبوب اور حسین بندوں کی حسین اداؤں کا نام رب نے اپنی عبادت بنا دیا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت کے کیمرے میں وہ منظر، حالانکہ ابراہیم خلیل اللہ کے بعد بڑے انبیاء آئے، اور آپ کے بعد آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے ان کی جو ادائیں تھیں ان کو زندہ کرنے کا ایسا اہتمام فرما دیا کہ شریعت تو بدل گئی، ملت ابراہیمی ہے، شریعت محمدی ہے، شریعت تو بدل گئی، لیکن اللہ نے اپنے پیارے ابراہیم کی اداؤں کو اس نئی شریعت محمدیہ میں بھی بھولنے نہیں دیا، بلکہ اس شریعت میں بھی ان اداؤں کو زندہ رکھنے کا
اہتمام فرما دیا۔ تو یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے آبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے پیارے خلیل کی اس ادا کو انہوں نے تو قربانی کی اپنے بیٹے کی اس یاد کو تازہ رکھنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان پہ صاحب استطاعت پہ قربانی کو واجب قرار دے دیا، اور اس پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ نے سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ یہ سنت ابراہیمی تو ہے، اگر ہم یہ ادا اپنائیں گے تو کیا اس کا ہمیں اجر بھی ہوگا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی سنت ابراہیمی ادا کرے گا اور اس کو زندہ کرے گا، میرا رب اس کی قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو اون والے جانور ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں تو بال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ فرمایا جو اون والا جانور ذبح کرے گا اس کا بھی یہی حکم ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم فرماتے ہیں اپنی قربانیوں کو کھلایا پلایا کرو اور موٹا کیا کرو، کیونکہ یہ کل قیامت کے دن پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گی، تمہاری سواریاں ہوں گی، تم اپنی سواریوں پہ سوار ہو کر پل صراط پار کر جاؤ گے۔ تو اس لیے جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنا پیسہ ہے۔ آج کل 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنا پیسہ کوئی زیادہ نہیں، تقریباً 45,000 روپیہ بنتا ہے آج کل کے ریٹ کے مطابق، 45-50,000 روپیہ بنتا ہے۔ اپنی ضروریات اصلیہ کھانے پینے اور پہننے کے علاوہ جس کے گھر میں سامان بھی اتنا ہے، وہ جہیز جو صرف ہمارے نک کے لیے ہے، جس کو ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا، اور سسرال میں عورتیں اپنے میکے کی عزت کو اونچا کرنے کے لیے اس کو بڑا سنبھال کے رکھتی ہیں کہ یہ میرے میکے کی دی ہوئی نشانی ہے، وہ اتنی چارپائیاں اور اتنے جناب، وہ جو استعمال میں نہیں، جو استعمال میں ہے، چاہے پجارو استعمال میں ہے، چاہے مرسڈیز استعمال میں ہے، اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، آپ کی سواری کو شمار نہیں کیا جائے گا، آپ کے کھانے پینے اور لباس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ شمار وہ ہوگا جو آپ کے گھر میں بغیر کسی استعمال کے بطور دولت پڑا ہوا ہے۔ اگر اس کا آپ حساب لگائیں اور اگر اس کے پیسے 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنے بنتے ہیں تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے، اگر نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کوئی اتنی بڑی قیمت نہیں، 45,000 سے 50,000 کے درمیان آج کل کے ریٹ کے مطابق قیمت بنتی ہے۔ تو اس لیے ابھی دن بھی ہیں، وقت بھی ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے اور سنت مصطفیٰ ہے، اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔